اگر آپ بھی ان خواتین میں سے ہیں جو اپنے گھر کو صاف ستھرا، سلیقہ مند، پرکشش اور پروقار رکھنا پسند کرتی ہیں، جو چاہتی ہیں کہ گھر میں داخل ہونے والا ہر شخص ایک خوبصورت احساس لے کر واپس جائے، تو آج کی ویڈیو خاص آپ کے لیے ہے۔ ہم میں سے اکثر خواتین بکھرا ہوا کمرہ برداشت نہیں کرتی، کشن ٹیڑھا ہو تو سیدھا کر دیتی ہیں، جو چیز اپنی جگہ پر نہ ہو اسے واپس رکھ دیتی ہیں، غیر ضروری سامان جمع ہونا ہو تو ڈیکلٹر شروع کر دیتی ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ میس صرف جگہ نہیں گھیرتا بلکہ یہ ہمارا ذہنی سکون چھین لیتا ہے۔ لیکن آج میں آپ سے ایک مختلف سوال پوچھنا چاہتی ہوں، جب ہم گھر کا میس برداشت نہیں کرتے تو اپنے ذہن کا میس کیوں برداشت کرتے ہیں؟ وہ پرانی باتیں جو سالوں پہلے ختم ہو چکی، وہ خوف جو ابھی تک حقیقت ہوا ہی نہیں، وہ موازنہ، وہ ہمارا کمپیریزن جو ہم اپنے اندر ہمارے اپنے آپ کو کھوکھلا کر دیتا ہے، وہ منفی خیالات، وہ جو ہماری خود اعتمادی کو آہستہ آہستہ ختم کر رہے ہیں، یہ سب بھی تو میس ہی ہے نا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ گھر کا میس ہمیں نظر آتا ہے، لیکن ذہن کا میس خاموشی سے ہماری شخصیت، ہمارے سکون، ہمارے فیصلوں اور یہاں تک کہ ہمارے رشتوں کو بھی متاثر کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ کام ہے، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں بہت زیادہ غیر ضروری چیزیں جمع ہو چکی ہوتی ہیں، اور جب تک ہم اس ذہنی میس کو صاف نہیں کریں گے تب تک ہماری زندگی میں وہ ہلکا پن، وہ سکون اور وہ خوبصورتی پیدا ہو ہی نہیں سکتی جس کی ہم سب کو تلاش ہے۔ آج میں آپ سے انہی چیزوں کے بارے میں بات کروں گی۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہوم برڈ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ اس وقت جو گرمی ہے وہ بہت کڑاکے کی پڑ رہی ہے، اور یقین کریں گھر کا کام کرتے کرتے حالت بہت خراب ہو جاتی ہے۔ خیر، یہاں پر میں نے آج جو ہے اپنے گھر کا تھوڑی بہت چیزیں جو ہے نا وہ ترتیب سے رکھنی تھی، کچھ گروسری آئی تھی اس کو بھی ترتیب سے لگانا تھا، اور کچن میں بھی کچھ ایک آدھی چیزیں تھی جنہیں مجھے صفائی کرنے کی ضرورت تھی، اور میں نے اس کے لیے یہاں پر ایک کلینر تیار کیا تھا۔ اور یہ کلینر اتنا اچھا ہے نا کہ آپ اس کو ہر جگہ پر یوز کر سکتے ہیں سوائے شیشے صاف کرنے کے۔ باقی جتنی بھی گریس آپ کے کچن میں جمع ہوگی نا وہ بھی اس سے اچھی طرح صاف ہو جائے گی، اور اگر کسی چیز پر لگی ہوئی ہے گریس جو کہ کچن میں ارد گرد چیزیں پڑی ہوتی ہیں نا ان کے اوپر اکثر گریس جمع ہو جاتی ہے، یہ اس کو بھی چٹکیوں میں صاف کر دیتی ہے۔ خیر، آج میں آپ سے صفائی کی بات کرنے والی ہوں، لیکن فرش، کچن یا الماری کی نہیں، میں بات کرنے والی ہوں اس میس کی جو نظر نہیں آتا مگر ہماری زندگیوں کو بہت متاثر کرتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر میں آپ کے گھر کے بیچوں بیچ ایک بڑا سا کچرے کا تھیلا رکھ دوں تو آپ کتنے دن وہاں پہ پڑا رہنے دیں گے اس کو؟ ایک دن، 2 دن، یا شاید چند گھنٹے بھی نہیں، کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ جتنی دیر وہ کچرا وہاں پر پڑا رہے گا اتنی ہی جگہ گھیرے گا اور اتنی ہی بدصورتی پیدا کرے گا، اور اتنی ہی آپ کے اندر نا بے چینی پیدا ہوگی۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن میں ایسے خیالات، یادیں، خوف، پچھتاوے اور شک کو نا سالوں سالوں تک جمع رکھتے ہیں، اور پھر حیران ہوتے ہیں کہ ہمیں سکون کیوں نہیں مل رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سی خواتین تھکی ہوئی کاموں کی وجہ سے نہیں ہوتی، وہ ذہنی میس کی وجہ سے تھکی ہوتی ہیں۔ گھر کی صفائی میں وقت لگتا ہے، لیکن یقین کریں ذہن کی صفائی میں ہمت چاہیے ہوتی ہے، اور آج اسی ہمت سے میں آپ سے کچھ باتیں کرنے والی ہوں۔ سب سے پہلے وہ باتیں جو ختم ہو چکی لیکن ہم انہیں اپنے اندر سے جانے ہی نہیں دیتے۔ کبھی کسی نے کچھ کہہ دیا، آپ کو کچھ برا لگ گیا، شاید کئی سال پہلے، لیکن آج بھی وہ واقعہ جب آپ کو یاد آتا ہے نا تو آپ کا دل برا ہونے لگ جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ آج تک اس واقعے، اس بات، یا کسی نے آپ کو یہ بول دیا کہ تم اچھے نہیں لگ رہے، اس کی قیمت آج تک کیوں ادا کر رہی ہیں؟ کبھی کبھی نا معاف کرنا دوسروں کے لیے نہیں ہوتا، اپنے ذہنی سکون کے لیے ہوتا ہے۔ جو چیز ختم ہو چکی ہے نا اسے روز زندہ کرنا بھی نا ایک قسم کا میس ہے جو آپ کے ذہن میں ایک بدبودار کچرے کی طرح پڑا ہوا ہے۔ اس لیے پرانی باتوں کو نکال کر کے پھینک دیں اپنے ذہن سے۔ جس طرح میں گھر کی صفائی کر رہی تھی نا، یقین کریں یہ سب چیزیں میرے مائنڈ میں آتی جا رہی تھی کہ جب میں گھر کو اتنا صاف رکھنا پسند کرتی ہوں تو میں اپنے ذہن کو صاف کیوں نہیں رکھ سکتی، اور وہ بھی نیگیٹو تھاٹ سے۔ دوسری چیز، ہر وقت خود کو جج کرنا۔ ہم میں سے نا سب سے بڑا، ہماری جو ہم ہوتی ہیں نا خواتین، ان کا سب سے بڑا دشمن کوئی اور نہیں ہوتا بلکہ ہمارے اپنے اندر کی ایک آواز ہوتی ہے جو ہمیں کبھی کبھی یہ بتاتی ہے کہ میں اچھی نہیں لگ رہی، مجھ سے سب کچھ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا، یا دوسرے مجھ سے زیادہ بہتر کام کرتے ہیں تو میں ویسا کیوں نہیں کر سکتی۔ اور یقین کریں یہ جو جملے ہیں نا یہ آہستہ آہستہ ذہن میں مستقل ہمارے رہائش کرنا اختیار کر لیتے ہیں، اور پھر انسان خود ہی اپنا اعتماد
کھوتا جاتا ہے۔ سوچئے اگر آپ روز اپنے گھر کی ایک دیوار پر ایک خراش لگائیں یا پینسل سے کوئی نشان بنائیں تو چند سالوں بعد وہ دیوار آپ کو کیسی لگے گی؟ بالکل ویسے ہی جب ہم خود پر ہر وقت مسلسل تنقید کرتے رہتے ہیں، ہر وقت اپنے آپ کو کسی نہ کسی بات کا نشانہ بناتے رہتے ہیں، تو ہمارے اندر وہ جو دیوار ہے جس کے اوپر ہم روز اپنے لیے نیگیٹو تھاٹس لکھ رہے ہیں، میں اچھی نہیں لگ رہی، مجھ پر کپڑے اچھے نہیں لگ رہے، کوئی میری تعریف نہیں کر رہا، تو ہمارے اس دل کا حال کیا ہوتا ہوگا؟ تو بس اپنی اس دل کی دیوار پہ نا آپ روز اپنے بارے میں نا نیگیٹو تھاٹ لکھنا چھوڑ دیں۔ تیسرا ہمارا ذہنی میس کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز کو نا اپنا ذاتی مسئلہ بنا لینا۔ اگر کسی نے ہم سے ہنس کر بات نہیں کی، یا ہم کہیں پہ گئے کسی نے ہمیں سلام نہیں کیا، یا ہم یہ فوراً ہی ہمارے ذہن میں جو خیال آتا ہے نا وہ یہ آتا ہے کہ شاید یہ مجھ سے ناراض نہ ہو، کسی نے مجھے اگر جواب نہیں دیا یا دیر سے دیا تو ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ شاید نا اس کو میری اہمیت پتہ ہی نہیں ہے، یا میں اس کے لیے اہم نہیں ہوں۔ اگر کسی نے میری تعریف نہیں کی تو ہم سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ شاید میں اچھی ہی نہیں لگ رہی۔ حقیقت نا اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیں جس طرح ہماری زندگیوں میں بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے نا، اس طرح لوگوں کی زندگیوں میں بھی بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے، اور ہر چیز آپ کے بارے میں نہیں ہوتی، لیکن جب ہم ہر بات اپنے دل پر لینے لگ جاتے ہیں نا تو ہمارا جو ذہن ہے نا وہ غیر ضروری چیزوں سے نا بھر جاتا ہے۔ ہم بس یہی سوچتے رہتے ہیں کہ فلاں مجھے دیکھ کے مسکرایا نہیں، کسی نے مجھ سے سلام صحیح سے نہیں کیا، فلاں نے مجھ سے بات اچھے سے نہیں کی، تو یہ غیر ضروری چیزیں ہمارے دماغ میں جمع ہو کے نا ہمیں اتنا تھکا دیتی ہیں کہ ہمیں اچھی چیزیں نظر آنا ہی بند ہو جاتی ہیں۔ ایک سب سے بڑی کامن چیز ہم عورتوں کی، میں آپ کو چوتھا میس بتانے لگی ہوں، اور وہ یہ ہے ان مسئلوں کا بوجھ جو ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے، یا شاید مجھے ایسا لگتا ہے یہ سب سے تھکا دینے والا میس ہوتا ہے، کیونکہ اس میں انسان کی حقیقت نا بالکل اپوزٹ ہوتی ہے۔ جو کہ ہو رہا ہوتا ہے نا وہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن جو نہیں ہوگا نا اسی خدشات سے ہم خود کو جو ہے نا ہر وقت ڈراتے رہتے ہیں، اپنے ہی بنائے ہوئے خدشات سے ہم خود لڑ رہے ہوتے ہیں۔ ذرا غور کریں کتنی بار ایسا ہوا ہوگا کہ آپ رات بھر کسی بات کے لیے فکر مند رہتی ہوں گی کہ اگر کل یہ مسئلہ ہو گیا تو، اگر کل بچوں کے ساتھ یہ ہو گیا تو، اگر لوگوں نے مجھے جج کرنا شروع کر دیا تو، اگر میں کوئی کام اچھا نہ کر سکی تو، اور پھر چند دن بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ مسئلہ تو پیدا ہی نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود ہم اپنی نیند، اپنی توانائی اور اپنا سکون پہلے سے ہی قربان کر چکے ہوتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے گھر میں نا اللہ نہ کرے آگ لگنے کے ڈر سے نا آپ روز پانی کی بالٹیاں بھر کے نا کمرے میں رکھنا شروع کر دیں، اور ہو سکتا ہے کہ آگ تو نہ لگے لیکن بالٹیوں کی وجہ سے نا گھر گندا ضرور لگے گا، بے ترتیب ضرور لگے گا۔ بالکل یہی کام خوف جو ہے نا وہ ہمارے ذہن میں پیدا کرتا ہے، وہ ہمیں موجودہ لمحے سے محروم کر دیتا ہے، بالکل ہمارا تعلق ہی نہیں رہتا کہ ابھی جو ہو رہا ہے ہم اس کو انجوائے کر سکیں۔ ہم آج کی خوشیوں سے لطف اندوز نہیں ہو پاتے کیونکہ ہم کل کے نہ پیدا ہونے والے مسائل میں نا الجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اکثر ہمارے ذہن کے بنائے ہوئے جو خیالات ہوتے ہیں نا وہ حقیقت سے نا کئی زیادہ خوفناک ہوتے ہیں، جو کہ ہمیں ڈرا کر رکھتے ہیں۔ کبھی کبھی سکون حاصل کرنے کے لیے نا مسئلے کا حل نکالنا ضروری ہوتا ہی نہیں، صرف ان مسئلوں کے بارے میں ہم سوچنا بند کر دیں نا، یقین کریں ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں گی، کیونکہ وہ مسائل ابھی تک پیدا ہوئے ہی نہیں ہوتے، ہمارا ذہن خود ہی بنا رہا ہوتا ہے ان چیزوں کو۔ اب ذرا نا اپنے آپ سے پوچھئے کہ میں اس وقت کسی ایسی پریشانی کا بوجھ اٹھا رہی ہوں جو صرف میرے ذہن میں ہے، حقیقت میں نہیں ہے، کہ اگر یہ ہو گیا، کیونکہ بہت دفعہ نا ہماری زندگیوں کو مشکل حقیقت نہیں بناتی، کہ جو حقیقت سامنے ہوتی ہے وہ مشکل نہیں بنا رہی، بلکہ حقیقت کے بارے میں نا ہماری مسلسل فکر ہمیں جو ہے نا وہ ہماری زندگی کو مشکل بنا دیتی ہے، یہ سوچ کر کہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا، اگر ویسا ہو گیا تو کیا ہو گیا۔ ذرا پوچھیں اپنے آپ سے کہ ہم اپنی زندگی کو اتنا مشکل کیوں بناتے ہیں۔ پانچواں زندگی سے نا اگر کوئی چیز آپ نے ڈی کلٹر کرنی ہے نا اپنے ذہن سے، وہ ہے ہر وقت معلومات لینا لیکن خود کو وقت دینا ہی نہیں۔ اچھا یہاں میں معلومات یہ ہے نا یہ بات نہیں کرے کہ آپ کسی رشتے دار کی جو ہے وہ معلومات رکھنا چاہتے ہیں یا اپنے پڑوسیوں کی رکھنا چاہتے ہیں۔ آج جو چیز ہے وہ آج ہم مسلسل کچھ نہ کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی ریلز، شارٹس، ویڈیوز، خبریں، کسی کے مشورے، رائے، موازنہ، پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں۔ ذہن نا ایک کمرے کی طرح ہوتا ہے، اگر آپ روز اس میں چیزیں ڈالتے رہیں گے اور کچھ باہر نہیں نکالیں گے تو ایک دن وہاں سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا۔ خاموشی ضروری ہوتی ہے، تنہائی بھی بہت ضروری ہوتی ہے، تاکہ آپ اپنے خیالات کے ساتھ کچھ وقت گزار سکیں اور آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کے ذہن میں کیا کیا چیزیں جمع ہو
رہی ہیں جنہیں باہر نکال کر پھینکنے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ زندگی کی اصل صفائی کیا ہے؟ زندگی کی اصل صفائی نئی چیزیں شامل کرنے سے نہیں ہوتی، اکثر صفائی نکالنے سے ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ ڈی کلٹر کرتے ہیں تبھی آپ کو صفائی کا احساس ہوتا ہے۔ اسی طرح اپنے ذہن سے کچھ خیالات نکالنے پڑتے ہیں، کچھ خوف نکالنے پڑتے ہیں، کچھ پچھتاوے نکالنے پڑتے ہیں، کچھ لوگوں کی رائے نکالنی پڑتی ہے، اور کبھی کبھی خود کے بارے میں غلط یقین دلانے والی چیزوں کو بھی نکالنا پڑتا ہے۔ جس دن آپ نے یہ سیکھ لیا کہ ہر چیز کو اپنے دل اور دماغ میں جگہ دینی نہیں ہے، اس دن زندگی اتنی ہلکی، اتنی آسان اور اتنی پرکشش لگے گی کہ آپ اپنی زندگی کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی انجوائے کرنا شروع کر دیں گے۔ آخر میں آپ سے یہ کہوں گی کہ جب گھر میں بہت زیادہ سامان جمع ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اب ڈی کلٹر کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ شاید آج آپ کے ذہن میں بھی یہی جملہ سننے کی ضرورت ہے۔ شاید یہ مسئلہ یہ نہیں کہ زندگی میں بہت کام ہے، مسئلہ یہ ہے کہ بہت زیادہ غیر ضروری چیزیں جمع ہو چکی ہیں۔ اس لیے آج خود سے ایک سوال پوچھیے، میں اپنے ذہن میں کون سی ایسی چیزیں اٹھا کے پھر رہی ہوں جس کی مجھے اب ضرورت ہی نہیں؟ کیونکہ بعض اوقات زندگی بہتر بنانے کے لیے کچھ نیا حاصل کرنا نہیں پڑتا، صرف کچھ پرانا نکال کر پھینکنا پڑتا ہے۔ اب میں آپ سے ملتی ہوں نیکسٹ کسی اچھے سے ولاگ میں، تب تک اپنا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور آج کا ولاگ آپ کو کیسا لگا اور میری کس بات سے آپ بہت زیادہ ریلیٹ کر رہے ہیں وہ بھی مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے آپ کے کامنٹ پڑھ کے بہت خوشی ہوتی ہے، اور اب میں کوشش کر رہی ہوں کہ ویڈیو جو ہے وہ ریگولر بیسس پر آئیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔